السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہے مفتی صاحب؟ الحمدللہ، آپ سنائیں خیر وفیت سے؟ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا کرم۔ اچھا مفتی صاحب، ہمارا سوال یہ ہے کہ قیامت کس دن قائم ہوگی اور کیا کیا نشانیاں ہوں گی؟ ماشاءاللہ، بڑا پیارا سوال کیا آپ نے، اور مجھے وہ زمانہ یاد آ گیا جب اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اور ایک عربی آیا دیہاتی اور آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہی آپ والا سوال جی کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ اور یہ بڑا پیارا انداز تھا، حضور تشریف فرما تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا بلکہ سوال پر سوال کیا۔ کیا بات! عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ حضور نے فرمایا وَمَاذَا عَدَدْتَ لَهَا، کیا تیاری کی اس کے لیے؟ اللہ، اس کے لیے کیا تیاری کی؟ اب یہ سوال پہ سوال ہے۔ اب وہ بھی غلام تھا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا شیء، کوئی تیاری نہیں ہے، الا، ہاں اتنی تیاری ہے، وہ کیا ہے؟ انی احب اللہ و رسولہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے بڑا پیار کرتا ہوں، سبحان اللہ، کیا بات! اللہ اور اس کے رسول سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا پھر حشر والے دن اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے جس کے ساتھ تم محبت کرتے ہو۔ کیا بات! تو یہ آپ والا سوال تھا جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بھی ہوا، تو حضور نے جواب ارشاد نہیں فرمایا بلکہ ایک فکر دی۔ وہ فکر کیا ہے کہ تم نے اس کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ حشر دیہڑے جب اٹھایا جائے گا ہمیں اور سوال پوچھے جائیں گے، ہمارے نامہ اعمال کا حساب ہوگا، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ فکر آخرت دی ہمیں اس جملے میں، اور ایک تسلی اور خوشخبری بھی دی کہ جب غلام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ میرے پاس سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، تو حضور نے فرمایا کہ تمہارا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ تم محبت کرتے ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے۔ کیا بات! آپ فرماتے جب میں نے یہ جملہ سنا نا، حضور کی ہر بات ہی ہمیں بڑی پرمسرت لگتی تھی، جہاں حضور نے خوشخبریاں سنائی حضور کی ساری باتیں بڑی پیاری لگتی تھیں، لیکن یہ بات مجھے جتنی پیاری لگی نا، اتنی پیاری حضور کی کوئی اور بات نہیں لگی۔ وہ کیا بات تھی کہ کہتے ہیں مجھے یہ جملہ ہی بڑا پیارا لگا جب اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انت مع من احببت، کہ تو اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ تو محبت کرتا ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں میں رسول اللہ سے بھی محبت کرتا ہوں، میں ابو بکر صدیق سے بھی محبت کرتا ہوں، اور میں عمر فاروق سے بھی محبت کرتا ہوں، اور میں اللہ کی رحمت سے یہ امید رکھتا ہوں کہ قیامت والے دن میرا حشر مصطفیٰ کریم کے ساتھ ہوگا، ابو بکر صدیق کے ساتھ ہوگا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور فرمایا کہ میں یہ امید تو رکھتا ہوں کہ میرا حشر ان کے ساتھ ہوگا، لیکن میرے عمل اگرچہ ان جیسے نہیں ہیں، لیکن حضور کے اس جملے نے مجھے بڑی تسکین دی ہے، بڑا سکون دی۔ اسی طرح یہ آپ کے سوال پہ دوسری حدیث پاک جواب میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، اور بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کو واعظ فرما رہے تھے، اور ایک اعرابی آیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم متی الساعہ، قیامت کب قائم ہوگی؟ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو گفتگو فرما رہے تھے، حضور نے اس گفتگو کو جاری رکھا۔ جب آپ کی بات مکمل ہوئی تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سائل کہاں پہ ہے جس نے قیامت کے بارے میں سوال کیا تھا؟ مجلس سے ایک شخص کھڑا ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سوال کیا تھا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ، جب امانتیں ضائع کر دی جائیں گی اس وقت قیامت آئے گی۔ حضور نے ایگزیکٹ نہیں فرمایا کہ وہ مہینہ ہوگا، یہ سال ہوگا، یہ دن ہوگا، یہ وقت ہوگا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نشانیاں، دیگر حدیث میں بھی جو ہمیں ملتا ہے وہ نشانیاں ملتی ہیں، ایگزیکٹ ٹائم نہ قرآن پاک میں ہے نہ احادیث مبارکہ میں ہے، البتہ اس کی کچھ نشانیاں بیان ہوئیں۔ ان نشانیوں میں سے ایک نشانی کیا ہے کہ جب امانتیں ضائع کر دی جائیں گی۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب امانتیں ضائع کر دی جائیں اس وقت انتظار کرنا بیٹھ کے قیامت کا۔ وہ صحابی نے پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ امانتیں ضائع کرنے سے کیا مراد ہے؟ امانتیں کیسے ضائع ہوں گی؟ اس سے کیا مراد ہے؟ ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب نااہل بندے کو کسی منصب پہ بٹھا دیا جائے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ یعنی جو بندہ اس منصب کا اہل ہی نہیں ہے اس کو اٹھا کے ہم اس منصب پہ بٹھا دیں، حضور نے فرمایا فانتظر الساعہ، اس وقت بیٹھ کے قیامت کا انتظار کرو۔ اس میں ہمارے لیے بڑا لمحہ فکریہ ہے اس حدیث پاک میں۔ آج ہمارے اس دور میں، پرفتن دور میں، آپ دیکھ لیں کہ ہمارے جو عہدوں پہ اور اعلیٰ منصب پہ لوگ فائز ہیں،
یا جن کو ہم آگے لے کے آئے ہیں، آیا کہ کیا وہ اس کے اہل ہیں جن کو ہم نے آگے کیا، یا وہ بندہ، ہر بندہ اس بات میں غور کرے کہ کہیں میں وہ کردار تو ادا نہیں کر رہا جس کردار کو قیامت کی نشانی کیا قرار دیا گیا، یا میں اس بات کو لوگوں کے سامنے عیاں کرنے میں، لوگوں کے سامنے شائع کرنے میں، یا اس بات کو واضح کرنے میں کردار ادا تو نہیں کر رہا کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قیامت کی نشانی ہے۔ آیا کہ بحیثیت منصب دار میں کسی ایسے منصب پہ فائز تو نہیں بیٹھا ہوا جس منصب کا میں اہل ہی نہیں ہوں، جو مجھے ڈیزرو ہی نہیں کرتا، اور میں نے کسی کا حق مارا ہوا ہے اور ناحق طریقے سے میں یہاں پہ آ کے بیٹھا ہوا ہوں۔ اگر ایسا ہے یا ہم میں سے کسی نے ایسے بندے کو ایسے عہدے پہ پہنچایا ہے تو سمجھ لیں کہ ہم نے کردار ادا کیا ہے قیامت کی نشانی کو پورا کرنے میں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا وسد الامر، اذا وسد الامر، جب حاکمیت اور اہلیت اور منصب ایسے بندوں کو دے دیے جائیں، بچھا دیے جائیں ان کے لیے جو اس کے اہل نہیں ہے، حضور نے فرمایا فانتظر الساعہ، پھر بیٹھ کے قیامت کا انتظار کرو۔ آپ کے سوال پہ، اسی سوال پہ حدیث پاک پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل امین حاضر ہوئے۔ اس حدیث کو حدیث جبریل بھی کہتے ہیں، اور مسلم شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال ہوا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ حضور نے فرمایا کہ سوال کرنے والے کو جتنا قیامت کے بارے میں پتا ہے اتنا ہی جواب دینے والے کو پتا ہے، بل مسئول عنہا بعالم من السائل۔ سوال کرنے میں والے نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر اتنا بتا دیں کہ قیامت کی نشانیاں کیا؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تلد الامۃ ربتہا، کہ تم دیکھو گے کہ لونڈی اپنی مالکن کو، اپنے آقا کو جنم دے گی۔ اس سے کیا مراد ہے کہ لونڈی اپنے آقا کو جنم دے گی؟ آپ نے شاید سنا پڑھا ہوگا کہیں ضرور کہ پہلے جب لوگوں کے ہاں لونڈیاں ہوتی تھیں، غلام ہوا کرتے تھے نا، تو پھر ان کے آقا کا، ان کے مالک کا ان پہ بڑا دباؤ ہوتا تھا۔ آپ نے حضرت بلال حبشی کے واقعات بھی سنے ہوں گے، کس طرح اس کے مالک نے ان کو گرم ریت پہ لٹایا، گرم سلاخیں لگائیں، سینے پہ پتھر رکھے، صرف اس لیے کہ کلمہ چھوڑ دے۔ سمجھانا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ مالک جو ہوتے تھے وہ اپنی لونڈیوں پہ بڑا ظلم کرتے تھے، بڑا روب ڈالتے تھے، ان کا بڑا دبدبہ ہوتا تھا، اور وہ لونڈی اپنے آقا سے ڈرا کرتی تھی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بیان کرنا کہ ان تلد الامۃ ربتہا، لونڈی اپنے آقا کو جنم دے گی، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ماں کے ہاں جو بیٹا یا بیٹی پیدا ہوگی وہ اپنی ماں کے اوپر جوان ہونے کے بعد کچھ اس طرح سے حکم چلائے گی جس طرح آقا اپنی لونڈیوں پہ حکم چلایا کرتا، اور جس طرح وہ لونڈیاں اپنے آقا سے ڈرا کرتی تھیں، سہم جایا کرتی تھیں، ان کی باتیں مانا کرتی تھی، اور ان کا ڈر اور ان کا خوف ان کے دلوں میں بیٹھ جایا کرتا تھا، کچھ اس طرح کا حال ہوگا جوان اولاد کے سامنے ماں باپ کا۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور آج کے اس دور میں ہر گھر کا ماحول ہر فرد کے سامنے ہے۔ میرے گھر کا ماحول میرے سامنے ہے، اور آپ کے گھر کا ماحول آپ کے سامنے ہے۔ پورا معاشرہ سمجھتا ہے آج کے اس دور کو، اور ماں باپ کی کیا صورتحال ہے، ماں باپ کو ہم کتنی عزت دیتے ہیں۔ کئی گھروں میں تو بڑی نازک صورتحال ہوتی ہے، ماں باپ کو کوئی درجہ ہی نہیں دیا جاتا، اور نہ ہی ان کی بات کو کوئی اہمیت دی جاتی ہے، اور نہ ہی ان کی بات کا کوئی بھاؤ ڈالا جاتا ہے کہ میرے باپ نے کہا ہے یا میری ماں نے کہا ہے یا یہ نافرمانی ہو رہی ہے۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کی اس روشنی میں دیکھیں تو آج سارے نہیں تو چند ایک گھر تو ضرور نظر آتے ہیں جہاں یہ ماحول بنا ہوا ہے کہ ماں باپ جوان اولاد سے ڈرتے ہیں۔ تو جہاں یہ ماحول ہے پھر اس اولاد کو سمجھ جانا چاہیے کہ میں قیامت کی نشانی بننے میں اپنا کردار ادا کر رہا ہوں۔ تو میرا اس کی طرف واضح پیغام یہی ہے کہ اگر ہم نیکوکاروں کی صف میں شامل نہیں ہو سکتے، نیک لوگوں میں شامل نہیں ہو رہے، نیک لوگوں کی پیروی نہیں کر رہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کما حقہ نہیں کر پا رہے، تو کم سے کم اتنا تقویٰ ضرور اختیار کر لیں کہ ہمارا وجود قیامت کی نشانیوں کا کردار نہ بن جائے، کہیں ہمارے وجود سے قیامت کی نشانیوں کا صدور نہ ہو جائے۔ اپنے آپ کو کم سے کم اتنا بچائیں۔ اگر سننے والوں میں سے، ناظرین حاضرین میں سے کوئی بھی ایسا ہے جو اپنے والدین کے ساتھ ایسا سلوک کرتا ہے کہ والدین اس سے ڈرتے ہیں، جھجکتے ہیں، ان کا خوف بیٹھا ہوا ہے، یا اس انداز سے روب ڈالتا ہے جس طرح ایک آقا اپنے غلام پہ روب ڈالتا ہے، تو وہ تھوڑا سا اپنے آپ کو فکر آخرت دلائے، خوف خدا اپنے آپ کو یاد دلائے، اور شرم نبی اپنے آپ کو دلائے۔ کم سے کم اگر نیکوکاروں میں شامل نہیں ہو سکتا تو قیامت کی یہ نشانی بننے میں کوئی کردار ادا نہ کرے۔ اسی طرح اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی حدیث کے اگلے جملے میں ارشاد فرمایا وَأَن تَرَى الْخُفَاةَ الْعُرَاةَ رِعَاءَ الشَّاةِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ، اور تم دیکھو گے کہ ننگے بدن ننگے پاؤں
وہ لوگ جو کبھی بکریاں چرایا کرتے تھے، بڑے غریب غربا لوگ، قیامت کے نزدیک بڑے بڑے محلات بنانے میں ایک دوسرے کا یتطاولون فی البنیان، بڑے بڑے محلات بنانے میں ایک دوسرے کا مقابلہ کریں گے۔ تو عرب کے پچھلے 1400 سالوں کی ہسٹری دیکھ لیں، وہاں جو لوگ غریب غربا تھے، ننگے پاؤں اور بے سہارا لوگ جو بکریاں چرایا کرتے تھے، آج ان کی اولاد بڑی بڑی بلڈنگوں کی مالک ہے، بڑے بڑے محلات کی مالک ہے۔ تو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی کسی حد تک ہمیں پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں قیامت کے فتنوں سے اور دور حاضر کے جو فتنے ہیں اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے، اللہ ہمارے ساتھ عافیت والا معاملہ فرمائے، اور جب تک زندہ رہیں اللہ ایمان پہ زندہ رکھے، اور جب موت آئے تو اللہ ایمان والی موت نصیب فرمائے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے بہت اچھا جواب دیا۔ قرآن حدیث کی روشنی میں اللہ پاک آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے۔